السلام علیکم، میں ہوں مریم خان اور میرے ساتھ موجود ہیں مبشر لقمان صاحب. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. کیا حال ہے مریم؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کسی سے مجھے آپ کا انٹرویو لینا ہے تاکہ لوگ بھی دیکھیں کہ آپ جو ہے نا کرتی کیا ہیں سارا دن. لوگ پوچھتے ہیں میرے سے اچھا، کہ یہ مریم خان کیا کرتی ہیں سارا دن. میں نے کہا ہمیں اچار ڈالتی ہیں ہمارا ساروں کا یہاں پہ جتنے لوگ ہیں. تو یہی کرتی ہوں سارا دن. ہاں 30-35 لوگ جو ہے سب کو آپ نے جو ہے نا وہ پریشان کیا ہوتا ہے. نہیں کام کرتی ہوں. بالکل. تو اب اسی کا پھر رزلٹ جو ہے یہ نکلتا ہے. صحیح بات ہے. ہم کام مل کے کہیں ہی گے. ہوتا ہے نا ہاں سر. مل کر ہی ہوتا ہے. سر سی سی پی او لاہور کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے اچھا، انہوں نے جو بیان دیا تھا میں سی سی پی او لاہور کے اوپر کیا بات کروں، تھوڑی سی کر لیتے ہیں. انہوں نے جو بیان دیا تھا اس پر انہوں نے آج معافی مانگی ہے اور وہ عدالت میں بھی پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں. انہوں نے پبلکلی معافی مانگی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 3 ماہ میں لاہور کا حلیہ بدل دوں گا. تو اب وہ کیسا حلیہ بدلیں گے، یہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. مجھے پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی آدمی معافی مانگ لیتا ہے پھر اس کو کچھ کہنا بنتا نہیں ہے. انہوں نے معافی مانگ لی، ٹھیک، لیکن اصل میں تو معاف ان کو کرنا ہے اس وکٹم فیملی نے. میں نے اور آپ نے تو نہیں معاف کرنا. کیا وہ معاف کر پائیں گے ان کو ساری عمر بھی؟ اب دیٹ ریمینز. اور ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ان کو حوصلہ دے کہ اتنے بڑے سانے سے انہوں نے پوری زندگی لڑنا ہے. لیکن یہ سی سی پی او نے خود نہیں کیا، یہ سی سی پی او سے گورنر سرور نے کروایا اور زبردستی انہوں نے ان کے ٹینٹ میں گھما کے اس طرح کروایا. اور یہ کریڈٹ گورنر سرور کا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی. اور دیکھیں بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، سرور صاحب بڑے آدمی ہیں، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مان لیتے ہیں فوری طور پہ، اور یہی اسی وجہ سے وہ بڑے ہوتے ہیں. اچھا، جہاں تک لاہور کا حلیہ بدلنے کی بات ہے تو شہباز شریف 3 مہینے میں بجلی لا رہے تھے، لوڈ شیڈنگ سے آزاد کرا رہے تھے. 1 سال میں وہ سوئس بینکوں سے 200 بلین لے کے آ رہے تھے، پہلے یاد کریں. اور پھر 1.25 سال کے اندر وہ زرداری صاحب کو بالوں سے پکڑ کے لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹنا بھی تھا. انہوں نے بڑا کچھ انہوں نے کرنا تھا. ان میں سے کوئی بات ہوئی نہیں ہوئی. عثمان بزدار صاحب وسیم اکرم پلس تھے، انہوں نے بہت کچھ کرنا تھا، انہوں نے کچھ کیا نہیں کیا. یہ باتوں پہ ہم کیسے اعتبار کریں؟ جب کوئی وہ کہتے ہیں چند چڑھے گا تو سارے ویکھ لیں گے پھر، ٹھیک ہے نا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سی سی پی او کو جس کو 6 ایڈورس رپورٹس مل چکی ہوں، اس کو کیوں اپوائنٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ؟ اس کے پیچھے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں ایک قبضہ گروپ ہے، ایک لینڈ مافیا ہے جو اس کو یہاں پہ جنہوں نے لگوا کے چھوڑا ہے. کیونکہ اب نیو لاہور بن رہا ہے، وہ راوی سٹی بن رہی ہے، 3 مرلے کے گھر بن رہے ہیں، لو انکم ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں. اب آپ دیکھیے گا اس میں کون سے لوگ آتے ہیں جانے پہچانے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس سی سی پی او کو خاص طور پہ اس لیے لایا گیا ہے کہ ہر قسم کی پولیٹیکل اپوزیشن کو دبا دے. تو اگر 3 مہینے بعد بلدیاتی انتخابات شروع ہوتے ہیں تو سڈنلی اپوزیشن کا واویلا بھی شروع ہو جائے گا. جو ایسا آدمی ہوتا ہے جو کرمنلی جس کی سپیریئرز رپورٹ دے چکے ہوں کہ وہ مس کانڈکٹ کا شکار ہے، جو فائنینشلی مس کانڈکٹ کا شکار ہے، جو کیریکٹر وائز مس کانڈکٹ کا شکار ہے، اس کی قابلیت کو کیا کرنا ہم نے؟ ہم اب اپنا میں تو نہیں سیکیور فیل کرتا ایسے آدمی کے ہاتھ میں جب قانون ہے لاہور کا. تو میں تو آئی فیل انسیکیور. تو لوگوں کو سیکیورٹی دینے کے لیے تو آپ کو وہ لوگ لانے پڑیں گے جن کے کیریکٹر میں اور اپنا ان کی وہ بالکل کلین سلیٹ ہو. اور پولیس میں، پنجاب پولیس میں بہت لوگ ایسے ہیں جو اچھے لوگ ہیں، جن کے اوپر بلیمش نہیں ہے، جن کے اوپر کوئی اکرا پروری کے نام نہیں ہے، جو قابل ہیں، جن کو اپنا کام آتا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ برادریوں میں پڑھ کے اور دوستی یاری اور میل ملاپ میں پڑھ کے اپنی پوسٹنگز نہیں کراتے، اپوائنٹمنٹس نہیں کراتے. وہ چپ کر کے ادھر سے اٹھتے ہیں راجن پور چلے جاتے ہیں، ادھر سے اٹھتے ہیں وہ ٹونسا چلے جاتے ہیں، ادھر سے اٹھتے ہیں وہ رحیم یار خان پہنچ جاتے ہیں. جہاں ان کو ہر 6 ہفتے میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، بیچارے چپ کر کے جاتے رہتے ہیں. ان کی فیملی لائف ڈسٹرب، ان کے بچے ڈسٹرب، ان کا پروفیشن ڈسٹرب، لیکن وہ کمپلین نہیں کرتے کیونکہ پروفیشنلز ہیں. تو ہم اپنے اچھے پروفیشنلز کو کیا ہم صلاح دے رہے ہیں کہ یار تم کرپٹ ہوگے، تمہارا کیریکٹر فلاڈ ہوگا تو تم سی سی پی او لگ جاؤ گے بڑے بڑے شہروں میں جا کے. بیسیکلی تو ہم یہ بتا رہے ہیں نا لوگوں کو. آئی ڈونٹ تھنک دس شوڈ بی ایکسیپٹیبل. آئی تھنک دس سی سی پی او شوڈ بی سیکڈ اینڈ ایز سون ایز پاسبل.
سر جو ہمارے آئی جی ہیں ان پر بھی الزام ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ کا، تو ان کو بھی تفتیش ہونی آپ چاہیے. دیکھیں نا کون لوگ خاص طور پہ اوپر لائے جا رہے ہیں مین عہدوں کے اوپر، تو کس کے پر اگر وہ ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث ہیں ان کے اوپر رپورٹ ہے یہ آدمی کرپٹ ہے فائنینشلی بھی اور ہر طریقے سے، اس کے ارد گرد بھی لوگ کرپٹ ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ ایک کرپشن کا نیٹ ورک بنا رہے ہیں پورے پنجاب میں، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ جوئے کے اڈے، دوسرے اڈے، منشیات فروشوں کے اڈے یہ پھلیں گے پھولیں گے، فروغ پائیں گے. مجھے تو ڈر لگا، اس لیے میں نے کہا آپ کو پہلے بھی میں نے کہا کہ آئی فیل انسیکیور ناؤ، آئی ڈونٹ فیل سیکیور. سر عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو قبضہ مافیا کو شکست دینے کے لیے لایا گیا، تو جو آپ کہہ رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں وہ قبضہ مافیا کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے گا، دیکھیں پھر میرٹ کہاں گیا، جو عمران خان بھی بات کرتے تھے، میں ان سے پوچھوں گا یہ سوال جب میری اب ملاقات ہوگی کہ بھائی پھر میرٹ کے ہم کیوں روتے رہے اتنے سال. پھر شہباز شریف بھی یہی کہہ کے اپوائنٹ کرتا تھا، اور ہم شہباز شریف کی مخالفت کیوں کرتے تھے؟ ہم پہ پرویز الہی کو ہم کیوں کرٹیسائز کرتے تھے کہ جی آپ نے یہ سٹیپ اٹھا لیا یا یہ اٹھا لیا؟ تو اب پھر میرٹ کو تو چھوڑ دینا. پھر اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی میرے دل کے قریب ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ ہاتھ چھوٹا ہے، کرپٹ ہے، جھوٹا ہے، یہ وہی اسی کو لاؤں. سیٹ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف، یہ تو وہ والا لاجک ہوا نا. بٹ ان ریئل لائف اٹ ڈزنٹ ورک، اٹ ورکس ان فلمس. سر جو ملزم ہے شفقت علی، اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور اس کا ڈی این اے بھی میچ ہو گیا اور اس نے کنفیس بھی کر لیا یہ موٹر وے کیس کا. تو اب آگے کا جو سٹیپ ہے اس پر ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مجرم، زیادتی کیسز کے جو مجرم ہیں ان کو نامرد کرنے کا قانون پاس کیا جائے. بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا یہ. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کے تحفظ کے لیے ہر وہ شخص جس نے چائلڈ مولسٹیشن میں ملوث ہو، ریپ جیسے گھناؤنے فعل میں ملوث ہو، اس کے لیے کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے، اس کے لیے ڈیتھ پنشمنٹ ہونی چاہیے، نتھنگ شارٹ آف دیٹ. میں تو نہیں اس میں ایگری کرتا، کیونکہ آپ اس کو کیسٹریٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے جی وہ اور خوفناک حرکتیں کرنا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ ہے تو ایول مائنڈ کا آدمی، وہ اور چیزیں کرنا شروع ہو جائے گا. یہ آپ کو سٹیٹمنٹ دینی ہے پبلک میں کہ زیرو ٹالرنس ہے ریپس کے ساتھ اور چائلڈ مولسٹر کے ساتھ. یہ نہیں ہوگا. یا تو پھر اسلامی قوانین لائیں اس کے، پھر مجھے نہیں پتا، جیسے ہاتھ کاٹتے ہیں اس کے جسم کاٹیں، پھر پراپر پھر یہ جو ہے نا کیسٹریٹ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس سے مجھے نہیں پتا. آئی تھنک سم آپٹکس شوڈ بی گیون آؤٹ. سر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اندر کیونکہ میں وجہ بتاتا ہوں اس کی بڑی، آپ ایک سائیکولوجیکلی اس کی بات سمجھنے کی کوشش کریں. پھر لوگ ریپ کو مردانگی سے ایسوسیٹ کریں گے کہ جی مرد آدمی تھا تو اس نے یہ کر دیا. نہیں، یہ کرمنل، نیگیٹو اور ایک ناسور کا کام ہے. یہ مرد کا کام نہیں ہے. مرد تو عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو نہیں، یہ جو ہے نا اس کی سزا نہیں ہے اس فعل کی، کیونکہ اس نے اس کی پوری زندگی تباہ کی، اس نے اس کے گھر والوں کی زندگیاں تباہ کی، تو اس کو خود اپنی زندگی کا حق نہیں. میں تو بڑا اسٹرانگ ایڈوکیٹ ہوں، چائلڈ مولسٹرز اینڈ ریپسٹ should be hanged till death and they should be left hanging for a number of days تاکہ لوگوں کو نظر آئے، وحشت آئے کہ یار یہ حرکت کرنے سے یہ عبرت ہو لوگوں کو. سر عمران خان نے بھی پہلے سرعام پھانسی دینے کا ہی کہا تھا، لیکن ان کو بھی مجھے لگتا ہے خدشہ ہے کہ یہ قانون پاس نہیں ہوگا سرعام پھانسی کا. بات یہ ہے کہ ان کو ہمت کرنی چاہیے، اور پھر جو اپوزیشن والا یا جو حکومت والا اس کے قانون میں ہاتھ نہیں بٹائے گا نا، اس کو پبلک نہیں بٹ لے گی. پھر پبلک بھی تو دیکھے گی نا کہ کون کون ہے جو ان لوگوں کو بچانا چاہ رہا ہے. پھر ان لوگوں کے اپنے گریبانوں میں ان کو جھانکنا پڑے گا. اس سے ہمدردی نہیں ہو سکتی. میں اس اسکول آف تھاٹ کا نہیں ہوں کہ جی پہلے اب سائیکیٹرسٹ بلائیں، جی اس کے مائنڈ میں کیا گزر رہا تھا تو یہ ہو رہا تھا، اس نے یہ کر لیا. ارے یار، آج مجھے ایک بندے کا پتا چلا، اس کے 175 وکٹمز تھے. 175 وکٹمز. جتنی باری وہ پکڑا گیا وہ نکل گیا 6 مہینے کے بعد، کیونکہ ہمارا جو لا آف ایویڈنس ہے اس میں لڑکی روز آ کے شہادتیں ہی نہیں دے سکتی. وہ جب دیتی ہے تو اس کو عدالت میں جو ڈیفینس کا لائر ہوتا ہے وہ اس کو اتنے
عجیب عجیب سوالات کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار پہلے عزت نہیں رہی اور اب پھر روز عزت جا رہی ہے اور میڈیا میں کور ہو رہی ہے. نہیں یار, کیوں ہم ایسے قوانین بنائیں؟ دے شوڈ ناٹ بی اسپیئرڈ. اینڈ آف اسٹوری. ایک دفعہ کی شہادت کیوں نہیں مانی جاتی؟ ایک دفعہ کی شہادت کو بھی چھوڑیں یار, دیر آر مینی ویز. اب ایک اقبال جرم آ گیا نا, تب سب کریں ایگزیکیوٹ اس کو. میں آئی بلیو ان ہیومن رائٹس, میں بہت زیادہ اس میں بلیو کرتا ہوں, بٹ آئی ڈو ناٹ بلیو ان دا رائٹس فار پیپل ہو روئن لائفز. نو. سر اس کے ریپریکیشنز بھی تو ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی اس کا دوسرا آپ کو اگر کوئی آپ پہ الزام لگا دے, غلط الزام لگا دے, اور اس کی پھر اگر اس طرح سے ایک شہادت پہ اگر منظور ہونا شروع ہو جائے. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہاں تو اقبال جرم ہے نا, یہاں شہادت نہیں ہے. لیکن سر ہر کوئی تو نہیں یہاں کرتا نا اقبال جرم. چلیں وہ پولیس کو طریقے آتے ہیں. دوسری بات آپ کو بتاتا ہوں, وہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بہت دفعہ الزامات لگتے ہیں. دیکھیں الزام کو تو پروف کرنا پڑتا ہے نا, یہ تو سب کو پتا نا یار کسی نے کیا. اب وہ بچی جو ہے وہ یہ نہیں بتا سکتی کون ہے, کیونکہ اس کا کوئی جاننے والا نہیں, اس کا کوئی عزیز نہیں, اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, تو وہ اس علاقے کے وہاں پہ کوئی ہے. میرے اوپر آپ دیکھیں نا, کیریکٹر اسیسنیشن ہے نا بیسیکلی, تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں. میرے اوپر الزام لگا, حریم شاہ نے اور سندس خٹک نے جھوٹا الزام لگایا کہ ہم تو جاتے ہیں اور ہم تو اس کے دوست ہیں, اس کے واقف ہیں, اس کا یہ ہے. میں تو زندگی میں نہیں ملا ان کو, میری تو کبھی فون پہ نہیں بات ہوئی ان سے, میں تو کبھی کوئی نہیں. میرے انہوں نے میں تب سے پرچہ کروایا ہوا ہے, پرچہ نہیں ہو رہا ابھی تک. یہ کیسا انصاف ہے؟ چلے مجھے بتائیں. میرے لیے نہیں می ٹو چلے گا, کیونکہ میں ایک مرد ہوں. دیکھیں اس مردوں کو بھی تو ہیراس کیا جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں ہیراسمنٹ ایک ڈفرنٹ چیز ہے, اس کو الگ کریں. وہ اس کو ورنہ ہم بہت کنفیوز کر دیں گے اس کو. جو اسٹیبلش ریپسٹ اور چائلڈ مولسٹر ہے نا, دیکھیں اس سے رحم نہیں کرنا چاہیے ہمیں. سر وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں. کیا یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ عثمان بزدار نہیں جاتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ ہیں تو یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے. میں تو بلیو کرتا ہوں کہ آرگنائزیشن میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اوپر جانا چاہتے ہیں, جو میری جگہ لینا چاہتے ہیں. ان میں یہ لگے قابلیت ہے. نہیں, رانگ ریزنز نہیں ہوتے. دیکھیں ہر ایک کا رائٹ ہے پروموٹ ہونا, ہر ایک کا رائٹ ہے پروگریس کرنا. میرا دل کرتا ہے میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں, بائی ہوک اور بائی کروک. میرا مطلب بائی کروک کا تو مطلب یہی ہے نا, کوئی مارشل آئے گا تو مجھے اپوائنٹ کرے گا. لیکن یہ ہے کہ کس کا دل نہیں کرتا ذرا سا جو, اور جو پالیٹکس میں ہو اس کا رائٹ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کیا وزیر اعظم بننے کے بھی خواب دیکھے. کوئی اس پہ برائی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ ہو ہی آپ کا انکیپیبل. میں نے کل دیکھا کامران خان کے ساتھ پروگرام ان کا, تھوڑا سا ایک کلپ میں نے دیکھا. وہ سوال چنا ہے اور جواب گندم ہو رہا ہے. وہ 3 بار یہ سوال رپیٹ کر رہا ہے, وہ ادھر سے ہم کر رہے تحقیق کر رہے ہیں, وہ سوال کچھ اور پوچھ رہا ہے, ہم تحقیق کر رہے ہیں. تو اگر تو یہی تو وزیر اعلیٰ ہے تو پھر خواہش نہیں, پھر وہ ہو سکتا ہے حسرت سے کہتے ہو کہ یار ہمیں وزیر اعلیٰ بنا دو, کہ اگر یہ بن سکتا ہے تو پھر اتنا نالائق آدمی تو اسکول کا ٹیچر نہیں لگ سکتا. ہم نے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. اسکول ٹیچر لگنے کے لیے بڑے سٹیپس ہوتے ہیں, بڑی اس کو ڈگریاں لانی پڑتی ہیں, پھر اس کے ایگزام ہوں گے, اس کو پروو کرنا پڑے گا انٹرویو میں. یہاں وہ بن گئے ہیں بھائی جان, اب ہمیں سہنا پڑ رہا ہے. کوئی پرابلم نہیں اگر لوگ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حکومت اتنی ایکسائٹنگ ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں اچھے لوگوں کا چانس ہے. آپ کی پارٹی میں اس کا مطلب ہے فری اوپینین ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں. اور اگر کل کو عمران خان پوچھیں کہ کون کون بننا چاہتا ہے اور اس میں لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, تو دیٹ شوڈ بی اے کریڈٹ, ناٹ ادر وے اراؤنڈ. آپ کسی کو چاہتے ہیں کہ کوئی اور کون ہونا چاہیے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ 12 کروڑ جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کے نام نادرا سے لے کے بیلٹ میں سے پرچی نکالیں, جو بھی نکلے گا وہ اس سے بہتر ہوگا, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. اس کا ثبوت ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سی سی پی او سے جو معافی ہے وہ عثمان بزدار تو کروا نہیں سکے, وہ بھی تو کروا سکتے تھے نا ان سے بیان. نہیں, کیونکہ دیکھیں ہمارے وزراء کیا کر رہے ہیں, ٹی وی پہ آ کے مبارکبادیں لے رہے ہیں. یار یہ شرم کا مقام ہے خدا کے لیے. کس چیز کی مبارکباد؟ کو اپنی میری بہن ہو, میری اپنا اللہ رحم کرے یار, بہت آزمائش والی بات ہے یہ, بہت آزمائش والی بات ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش سے بچائے ہر انسان کو. کسی کے اپنے اوپر یہ بیتی ہو نا, اس کو آ کے مبارکبادیں دیں اس کے سامنے, اس کا دل نہیں کرتا میں مار دوں. گھٹیا باتیں ہیں یہ.
ایک گھٹیا بات کو دوسری گھٹیا بات سپورٹ کر رہی ہے, اس کو تیسری. 2 wrongs do not make 1 right, مریم. اینڈ آف اسٹوری. سر احسن اقبال نے جو حکومت سے استعفیٰ مانگا ہے اس کیس سے متعلق, تو جو مجرم ہے عابد علی, وہ 2013 میں اس نے ایک گھر میں گھس کے ماں اور بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی. تب جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھے, تو سب سے پہلے تو پھر ان سے نہیں مانگنی چاہیے؟ بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا کام ہے کہ پریشر رکھنا. احسن اقبال نے زیادہ مانگ لیا, تھوڑا مانگ لیا, وہ تو ایک ڈیبیٹیبل بات ہے. وہ اپوزیشن کے لیڈر ہیں, اپوزیشن پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے, اس میں کوئی اس کو جب تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی تو ہم سارے پوائنٹ سکورنگ کرتے ہی تھے نا, شہباز شریف پہ بھی, نواز شریف پہ بھی, ساروں پہ کرتے تھے, احسن اقبال صاحب کے اوپر بھی کرتے تھے. تو اب برداشت بھی کریں تھوڑی سی جب ان کو موقع مل گیا کرنے کا, اور دے رہے ہیں ان کو موقع, کیونکہ اپنی کارکردگی سے ہم اپوزیشن کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر تنقید کرے اور استعفے کا مطالبہ کرے. لیکن دیٹ برنگس می ٹو یور ارلیئر کویسچن. 2013 میں ایک گھر میں ایک ماں اور بیٹی کو ریپ کرنے والا اگر آزاد کر رہا ہے اور دوبارہ ریپ کر رہا ہے, اب سمجھ آئی ڈیتھ پنشمنٹ کیوں ہونی چاہیے؟ وہ نہیں باز آئے گا, وہ نہیں باز آئے گا. سر شہباز شریف کی اہلیہ, بیٹی اور ان کے داماد کے جو ہے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں احتساب عدالت کی طرف سے, تو آگے کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے کچھ لوگ اس کو کہیں گے کہ جی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. یہ وکٹمائزیشن نہیں ہے. اس کی وجہ کہ جب آپ اپنے کاغذوں میں آپ کمپنیز بناتے ہیں اور آپ اس میں بیوی اور بیٹیوں کو آپ جب اس میں شیئر ہولڈرز ڈال دیتے ہیں, اور جب ان کے نام پہ شیئرز ہوتے ہیں اور ٹرانزیکشن ساری ان کے نام پہ ہو رہی ہوں یا بینک اکاؤنٹس ان کے نام پہ ہوں, تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا عمل جو میرے ساتھ ہو سکتا ہے یا کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو دس از ناٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. یہ انہوں نے ایک کور لیا تھا کہ وہ یہ خواتین کے نام پہ رکھیں گے تو وہ بچت ہو جائے گی, کوئی پوچھے گا نہیں کہ جی ہماری روایات نہیں ہے خواتین کو بلانا. یہ وہ اگر چوری ہو رہی ہے تو پھر چوری ہو رہی ہے یار, پھر اس میں سب کو بلایا جائے گا, پوچھا جائے گا. لیکن مجھے نیب کے اوپر اب امید کم ہے کہ وہ صحیح بلا رہے ہیں کہ غلط بلا رہے ہیں. میں تو چیخ کر بولا تھا کہ آج چیمہ غلط ہے جب اس کو پکڑا تھا, کیونکہ مجھے نیب کی جتنے میں نے ہینڈ آؤٹس دیکھے ہیں اور جتنی میرے پاس پریس ریلیزز آئی ہیں تو ساری مجھے یہی بتاتی تھیں کہ پتہ نہیں 1800 بلین ہے کہ 1600 بلین ہے کہ پتہ نہیں 1800 بلین ہے. میں تو اب بلینز بھی بھول گیا ہوں کتنے تھے آج چیمہ کے. آج انہوں نے یہ کنفیس کر لیا, آج انہوں نے یہ کر لیا, تو آج اب خبر آئی کہ جی وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے. ہم سارے بولتے رہے, اب وہ پتہ چلا 18 مہینے بعد جی ان کو فری کر دیا. تو آج چیمہ کی زندگی کے 18 مہینے کون واپس کرے گا؟ اس کی جو پروسیکیوشن ہوئی ہے اس کی پرائس کون پے کرے گا؟ اس کی جو فیملی کی ہیراسمنٹ ہوئی ہے اس کو کون مرم پٹی رکھے گا؟ جو اپنے ہی خاندان میں وہ بیچارہ چھوٹا ہو گیا. جب آپ پکڑے گئے تو پھر ہر ایک تو نہیں آپ کو انوسنٹ سمجھتا نا. لوگ کہتے ہیں کچھ تو کتا ہونا ہے نا, اور پھر وہ خواہ کے وہ وقت یاد کرتے ہیں آسٹریلیا تو بڑی گڈیاں لاندا سی بھائی کتوں آندیاں سن. تو لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں, اور پھر آپ نے اس کا ذریعہ معاش ختم کر دیا, سب کچھ کر دیا. تو اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو نیب کے اوپر بھی تو کوئی نیب ہونی چاہیے نا, کہ ان کو بھی تو اکاؤنٹیبل کرے نا. کہ یہ تھوڑی ہے کہ میں نے آپ پہ الزام لگا دیا کہ جی آپ لیٹ آئی ہیں آج, تو بھائی اگر میں ثابت نہیں کر سکا, پتہ چلا کہ آپ لیٹ نہیں آئی, تو پھر مجھے آپ سے معذرت کرنی چاہیے نا. ایک بیسک کرٹسی کی بھی بات ہے نا. تو یہاں پہ ہم نیب کا عجیب کام ہے. ہمارا قانون کہتا ہے انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. ہمارا قانون نیب کا یہ کہتا ہے کہ گلٹی انلیس یو پروو یور سیلف انوسنٹ. تو یہ مجھے تو نہیں منطق سمجھ آتا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ویورز آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, اپنی رائے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.